السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کی میری گفتگو حضرات علماء کرام سے ہونی ہے۔ میں کچھ گزارشات اپنے علماء سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت ہمارا بھارت، ہمارا ہندوستان، ہمارا سنویدھان، اس کے ذرے ذرے چیخ چیخ کر ہمیں آواز دے رہے ہیں کہ ہماری حفاظت کرو۔ یونیورسٹیز، کالجز، عوام سب برافروختہ ہیں اس نئے نظام اور نئے قانون اور نئے سسٹم سے، جو سنویدھان کے اندر سنشودھن کر کے، انٹرفیئر کر کے ایک کالا قانون پاس کیا گیا ہے، جسے NRC یا کیپ نہ جانے کیا کیا نام دیا گیا ہے۔ 70 برس سے ہم بڑے عیش و آرام سے، بڑے سکون سے سانس لے رہے تھے، لیکن نہ جانے کیوں ہماری حکومت کو سکون محض اچھا نہیں لگتا، خوبصورت چیزیں اچھی نہیں لگتی، وہ انہیں بگاڑنے ہی کے اندر لگ رہے ہیں۔ نوٹ بندی سے لے کر کے GST اور دیگر جتنے بھی سسٹم، جتنے بھی قانون آج تک آئے، حکومت نے جو وعدے کیے، حکومت نے جو دعوے کیے، وہ سارے کے سارے وعدے، وہ سارے کے سارے دعوے بالکل زیرو ہیں، صفر ہیں، بربادی کے سوا آج تک بھارت نے کہیں نہیں دیکھا۔ ہم باہر بیٹھے ہوئے لوگ اس وقت عجیب و غریب مخمسے میں ہیں اور عجیب و غریب حالات سے دوچار ہیں۔ ہمارے دیش سے، ہمارے پیارے وطن سے رہ رہ کر کے کراہتی ہوئی اور سسکتی ہوئی چیخیں اور کراہتی ہوئی آوازیں آ رہی ہیں، جہاں بچے، جوان، بوڑھے، جن کے عظمت اور جن کی کرامت یا جن کی اپنی عزت و آبرو کا ہماری گورنمنٹ کوئی پاس اور لحاظ نہیں کر رہی ہے، اور دنادن ڈنڈے مارنا، گولیاں مارنا، سینوں کے اوپر گولیاں مارنا، پیر توڑنا، مسجدوں سے اندر اماموں کو گھسیٹ گھسیٹ کر، علماء، داڑھی، ٹوپی، اس کی باقاعدہ اعلان کیا ہمارے دیش کے ایک پرائم منسٹر صاحب۔ حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے اعلان کیا، ہم کپڑوں سے پہچانتے ہیں۔ میرے علماء حضرات، اس وقت ضرورت ہے کہ آپ کھڑے ہوں، کیونکہ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری ہسٹری، ہمارا بھارت ہمارا ہے، اور اس کے ذرے ذرے میں ہمارے علماء نے اپنے خون، حضرت شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ اور دیگر جتنے بھی علماء کی ایک حسین تاریخ ہے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور دارالحرب ہندوستان کو قرار دے کر کے انگریز کو بھگایا۔ دہلی سے لے کر کے اور پشاور تک اور لاہور تک کے درختوں پر علماء اسلام کی لاشیں جناب علی لٹکی اور انہیں بوریوں میں رکھ کر کے انہیں مالٹا، اسیر مالٹا بنایا گیا، انہیں کالا پانی بھیجا گیا، ان کی داڑھیاں کاٹی گئیں۔ ان ظالم انگریزوں نے کیے تھے، تن کے گورے اور من کے کالوں نے۔ آج اسی ڈگر پر ہمارے بھارت کے کچھ شر پسند عناصر ہیں، جو ان کے تلوے کسی زمانے میں چاٹتے تھے، آج انہی کے نقش قدم پہ چل کر بھارت اور بھارت کے باشیوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ میں علماء حضرات سے درخواست کروں گا، اب یہ وقت آیا ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور آپ قوم کو موٹیویٹ کریں، آپ قوم کو ابھاریں، قوم کو اپنے ملک، اپنے دیش، اپنے سنویدھان، اپنے نظام، اپنے قانون کے تحفظ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار کریں۔ اور اسی طرح سے جو مسلم حضرات ہیں، ان مسلمانوں کو جو خوف زدہ ہیں، جنہیں پولیس نے بعض علاقوں میں ڈنڈے مار مار کر کے انہیں خوف زدہ کر دیا گیا ہے، یاد رکھو، یہ آزادی کی جو آواز بلند ہوئی ہے، یہ ڈنڈوں سے، یہ بارودوں سے، یہ گولوں سے، توپوں سے، یہ ٹینکوں سے نہیں دب سکتی ہے۔ ہماری بھارت کی تاریخ نے، ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم ٹینکوں کے سامنے جا کے بندھ کر اور ہم نے اپنے بھارت کی آبرو بچائی ہے، اور ہم نے بہت کچھ ظلم سہے ہیں۔ یہ ظلم، اس ظلم کے مقابلے میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ۔ اس لیے میں علماء حضرات سے درخواست کروں گا کہ اللہ کے لیے اب اپنی چپی توڑیے، اپنے سکوت کو توڑیے، ممبر و محراب سے آواز دیجیے بھارت کے، اپنے دیش کے بچانے کے لیے، کیونکہ یہ قوموں، یہ دھارمک لڑائی یا کوئی مذہبی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ سنویدھان کی، ملک کی، دیش کے بچانے کی ہے، کیونکہ دیش ہلاکت و تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ آج اس وقت مسلم، ہندو، مسلم اتحاد کی بات کریں، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں، اور الحمدللہ جمع ہو چکے ہیں پڑھے لکھے لوگ، کالجز، یونیورسٹیز کے طلبہ، طالبات، بچیاں، بہنیں، بیٹیاں ہماری قربانیاں دے رہی ہیں، روڈوں کے اوپر بیٹھ چکی ہیں۔ آپ حضرات بھی نہایت ہی سلیقے کے ساتھ سب کو امن اور شانتی کا درس دیتے ہوئے، کوئی خونخواری نہیں، کوئی قتل نہیں، کوئی پتھر بازی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، صبر کے ساتھ آپ اپنے احتجاج کو آگے بڑھائیں، صبر کے ساتھ آپ لوگوں کو آواز دیں، صبر کے ساتھ آپ صبر و شانتی کی فضا بنائیں۔ کوئی پراپرٹی کو آگ نہیں لگنی چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نہیں لگاؤ گے، آپ کے دوست اور ہمارے
ہندو مسلم بھائی نہیں لگائیں گے آگ، لیکن کچھ فرقہ پرست طاقتیں، کچھ شرپسند راضی شیاطین ہمارے لباسوں میں پہن کر اور ہماری صفوں میں بیٹھ کر وہی پتھر بازیاں کر رہے ہیں، وہی پولیسوں کو مشتعل کر رہے ہیں انہیں، تاکہ یہ پلٹ کر کے وار کریں، اور وہ پھر وہ نگاہوں میں ہوتے ہیں پولیس بھی ان سے ساز باز، اللہ بہتر جانے کیا حقائق کر کے اور اس طرح سے نیست و نابود کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ علماء حضرات اٹھیے، آپ کو ملک آواز دے رہا ہے، دیش آواز دے رہا ہے، اب اپنے سکوت کو توڑیے اور لوگوں کو امن و شانتی کے ساتھ رہ کر قیادت کیجیے اور سمجھائیے اور آگے بڑھیے، اور معاشرے اور سماج اور سوسائٹی کے بڑے لوگوں کو لے کر پارلیمنٹ جائیے، وزیر اعظم سے ملاقات کیجیے، مکھ منتری سے ملاقات کیجیے، جتنے بھی سیاسی غیر سیاسی غیر تاجر لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، پردھان سے لے کر کے اور اوپر جتنی بھی سیٹیں ہیں، ان سب کے ذمہ داروں کو ایک منچ پر، ایک اسٹیج پر، ایک ٹیبل کے اوپر ٹاک کرنے کے لیے جمع کیجیے، معززین بڑے علماء جمع کریں، اور جمع کر کے اپنا میمورنڈم پیش کر اپنی پریشانیوں کو، ملک کے دیش کے پریشانیوں کو بیان کر کے ان کی حفاظت اور تحفظ کی بات کریں۔ خون بہت بہہ چکا ہے، آوازیں اور کتنی لاشیں گئی ہیں، کتنے لوگ مرے ہیں، العما والحفیظ، مائیں رو رہی ہیں، بوڑھیاں رو رہی ہیں، کنی بہت افسوس کی بات ہے اور بڑے ہی دربھاگیہ پورن بات ہے یہ، اور بڑے ہی یعنی شرم کی بات ہے کہ آج بھارت جو سونے کی چڑیا تھا، بھارت جو امن و شانتی کا پیغامبر تھا، آج وہ ظلم و زیادتی پر چند لوگ اترے ہوئے ہیں، انا کا جھگڑا بنایا، انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ ہم اپنے بھارت کی، اپنے دیش کی حفاظت کریں، اپنے خون سے بھی اگر اس گلستاں کو سینچنے کی ضرورت پڑے تو جس طرح ماضی میں بھی ہمارے علماء نے، ہم مسلمانوں نے اس دیش کو بچایا، ہندو مسلم سکھ عیسائی مل کر کے اپنے دیش کی ہم نے حفاظت کی ہے، آج بھی ضرورت اگر پڑے گی تو ہم انشاءاللہ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر، گردن سے گردن جوڑ کر، کندھے سے کندھا ملا کر اپنے دیش کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ یہی میرا میسج ہے، یہی میرا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی، ہمارے ملک کی، وطن کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک کے لوگوں کو صحیح سوچ اور صحیح جو ہے سمجھ عطا فرمائے۔ ہندوستان زندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔